اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرہ تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام چونکہ آداب الہی کے ذریعے مؤدب ہوتے ہیں اور انہی آداب کے سائے میں بشریت کو ان کے مقصد خلقت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسان جب منزل کمال کی طرف بڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ابزار ہیں، کچھ وسائل ہیں جن کی سعی و کوشش کے نتیجے میں آہستہ آہستہ قدم بقدم اپنے منزل کمال کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین وسیلہ جو انسان کے کمال میں دخیل ہے اور ان سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، یعنی حتیٰ معصومین بھی اور پوری بشریت بھی، وہ عمل ہے کہ عمل کے سائے میں انسان منزل کمال کی طرف گامزن ہوگا، اور اسی عمل کے سائے میں تمام معصومین اپنی اپنی منزل کمال کی طرف بڑھے ہیں۔ کوئی بھی معصوم ایسا نہیں ہے جو بغیر عمل کے کسی کمال کو انہوں نے حاصل کیا ہو یا بغیر کچھ کیے درجات کو طے کیا ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سوالیہ نشان ہے بشریت کے سامنے کہ آپ بھی کمال اور درجات کے اعتبار سے عمل کے بل بوتے پہ اپنے کمالات اور درجات کو طے کریں گے۔ البتہ بیچ میں معصوم کا رول کیا ہوتا ہے کہ معصوم اس عمل کو پہلے انجام دیتا ہے، پھر بشریت کو دعوت دیتا ہے، اور یہ دعوت دے کر بتاتا ہے کہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ ہم نے اس عمل کو انجام دے کے اپنے آپ کو بھی منزل کمال تک پہنچایا ہے، اور آپ کے لیے ہم تشویق اور مقدمہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے رہو اور کمالات کو طے کرتے رہو۔ لہذا اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان جتنے بھی درجات کو طے کرے گا، کہ جس طرح عرض کیا تھا اسلام کے درجے پہ آنا چاہ رہا ہے، ایمان کے درجے پہ آنا چاہ رہا ہے، تقوی ہے، صبر ہے، فلاح ہے، مقام صالحین ہے، احسان ہے، جتنے بھی درجات ہیں، ہر درجہ بغیر عمل کے طے نہیں ہوتا ہے، اور یہ ایسا قانون ہے جس سے کوئی فرد بشر مستثنیٰ نہیں ہے۔ لیکن اعمال کی دنیا میں اگر آپ درجات کو تولنا چاہیں، ظاہر سی بات ہے اعمال کو کسی ترازو میں تولا جائے گا، اور تولنے کے بعد اس انسان کا درجہ اور رتبہ مشخص ہوگا۔ مثلا یہ کس درجے پہ فائز ہے، وہ کس درجے پہ فائز ہے۔ تو پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر درجات اور کمالات کی درجہ بندی عمل کے بل بوتے پہ ہے تو پھر اعمال کے لیے کوئی میزان ہونا چاہیے، جس میزان کے سائے میں اعمال کو تولا جائے، اور اس میزان کے بل بوتے پہ ان کے درجات اور کمالات کو مشخص کیا جائے۔ اور انحطاط بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو انحطاط کے لیے بھی سیڑھیاں ہیں، کوئی انحطاط کی آخری منزل میں ہے اور کوئی اوپر ہے، اور اسی طرح سے یعنی جیسے ہی حد انسانیت سے گرتا ہے تو پھر یا حد حیوانیت کے اس اوپر والے مرحلے پہ ہوتا ہے، اور کبھی اس سے نیچے، کبھی اس سے نیچے، اور کبھی پھر ایسا انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے کہ حتیٰ حیوانوں کو بھی شرما دیتا ہے۔ خوب ان کا بھی ایک میزان ہے، اور ادھر درجات اور کمالات کا بھی ایک معیار اور میزان ہے۔ پس بغیر میزان کے، بغیر اعمال کو تولے ہوئے کسی انسان کا درجہ کمالی مشخص نہیں ہوتا۔ وہ میزان کیا ہے؟ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں زیارت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، متعدد زیارات ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو مفاتی میں، اور ہر زیارت نامہ، یہ پہلے بھی مطلب عرض کر چکا ہوں کہ یہ زیارت نامے جتنے بھی ہیں معصومین کے، وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو پڑھیں ثواب کی نیت سے ثواب لے کے گھر چلے جائیں،
یہ زیارت نامے خود تعارف نامہ ہے اس معصوم کا، یعنی اس معصوم کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو انہی زیارت ناموں سے ان کو پہچانیں، اور انہی کے زیارت ناموں سے ان کے کمالات کی درجہ بندی آپ خود طے کریں کہ یہ درجات کس طرح سے بیان ہو رہے ہیں اور کن کن کمالات کو انہوں نے طے کیا ہے۔ اس زیارت نامے میں ایک جملہ ملتا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ السلام علی میزان الاعمال، کہ امیر المومنین میزان ہے، وہ ترازو ہیں جس ترازو میں ان اعمال کو تولا جائے گا۔ وہ پس میزان معلوم ہو گیا جس میزان کے مطابق اس پوری بشریت کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اس مطلب کو تھوڑا سا واضح کروں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آیا یہ میزان الاعمال صرف امت محمدی کے لیے ہیں یا نہ من الآدم الی یوم القیامہ وہ میزان اعمال ہیں؟ ایک بات ہے، میں ابھی اس میں وارد نہیں ہوتا چونکہ اگر اس بات میں وارد ہو گئے اصلی بات سے تھوڑا سا دور ہو جائیں گے، لیکن اگر مناسبت سے یہ آئے گا مطلب تو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ لیکن ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں سوالیہ نشان کہ اگر امیر المومنین کی ذات میزان الاعمال ہے تو آیا یہ میزان الاعمال ہونا امام امیر المومنین کا یہ صرف مختص ہے امت محمدی کے لیے، یا نہ یہ اگر میزان الاعمال ہیں تو پھر پوری بشریت کے لیے ہیں، من الآدم الی یوم القیامہ؟ خوب یہ بریکٹ میں یہیں پہ بند کر دیں سوالیہ نشان، انشاءاللہ فرصت سے اگر ہوا تو اپنے مقام پہ انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس ترازو کی خصوصیت کیا ہے؟ اس ترازو کی خصوصیت یہ ہے کہ ادنا ترین عمل جو خیر ہے اس سے لے کر اعلیٰ ترین عمل جو بشریت کے اندر رونما ہوتا ہے سب کے لیے یہ ترازو ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر جب اعمال مختلف وجوہات پر سرزد ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اس میزان میں ان اعمال کو تولا جائے گا۔ مثال عرض کروں تاکہ مطلب ذہن کے اور قریب ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی جنس کو دیکھ کر ترازو مشخص کیا جاتا ہے، جیسی جنس ہوتی ہے ویسا اس کا ترازو ہوتا ہے، یہ تو مسلم ہے نا۔ بس آپ دیکھیں اگر اینٹیں آپ کو لینی ہے خریدنی ہے، اور یہاں پہ ایران میں ہوتا ہے کہ اینٹیں عدد کے حساب سے نہیں بکتی ہیں بلکہ تول کر بیچی جاتی ہیں، اور خریدنے والا بھی وزن کر کے لے کے آتا ہے۔ اینٹیں یہی مٹی کی جو بنتی ہیں، اس کے لیے ترازو کیا ہوتا ہے؟ اس ترازو کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے کہ وہ گاڑی کے ساتھ ہی تول لی جاتی ہیں، اور بعد میں پھر گاڑی کا وزن نکال کے باقی ایک وزن بیان کر دیا جاتا ہے کہ اتنا وزن اتنے ٹن ہے اور اس سے اس کی قیمت اتنی ہے۔ وہاں پہ اب نہ دقت عقلی ہوتی ہے اور نہ ہی دقت عرفی ہوتی، کوئی نہیں ہوتا نا۔ کیوں کہ جنس ایسی نہیں ہے کہ جس میں اتنا دقت سے کام لیا جائے اور عقلی میزان میں اس کو تولا جائے۔ کیوں؟ چونکہ جنس ایسی ہے، اور جو آپ کی دقت وہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی، یعنی تسامح سے کام لیتے ہیں، سال انگاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ جنس کے اندر اتنی وہ کوالٹی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنا ٹائم ضائع کرے۔ اگر وہ 20 کلو 50 کلو اوپر نیچے ہو جائے تو عرف عام میں اس کی اعتنا نہیں کی جاتی۔ یہ اعتنا کیوں نہیں کی جا رہی ہے کہ اس جنس کو دیکھ کر، چونکہ جنس ایسی ہے اس کے لیے میزان بھی ایسا ہے کہ نہ سال انگاری کی جاتی ہے، کوئی دقت عقلی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ آ جائیں اجناس میں جو خرد و نوش کی ہیں، تو خرد و نوش میں پھر اب وہ میزان کیا ہو جاتا ہے، ذرا دقیق تر اور سنگین تر ہو جاتا ہے۔ دودھ لینا ہو، آئل لینا ہو، چینی لینی ہو، تو اب اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر 2-4 کلو کا فرق آ رہا ہے تو سال انگاری کی جائے، بلکہ سال انگاری وہاں پہ نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ چونکہ اب پتہ چلا ہے کہ جنس کی کوالٹی بڑھ گئی ہے، چونکہ جنس کا معیار بدل گیا ہے، ترازو کا معیار بھی بدل جائے گا۔ اب دقت عقلی بھی آ جاتی ہے، دقت عرفی بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ جو عقل کی انتہا پہ ہوتا ہے اس کو معیار قرار نہیں دیا جاتا۔ اگر 2-4 گرام اوپر نیچے ہو جائے تو یہاں بھی عرف کیا کرتا ہے، تسامح کرتا ہے، یعنی ٹھیک ہے اگرچہ حیات انسانی کا سامان ہے لیکن پھر بھی اتنی دقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر
کہیں پہ سونا تولا جائے تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ ترازو بھی فرق کر جاتا ہے اور وہ تساہل اور سالنگاری وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو سونے کی دکانوں پہ تو حتیٰ اگر وہاں پہ اے سی چل رہا ہو، پنکھا تو دور کی بات ہے، اگر اے سی چل رہا ہو تو اے سی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ جس میزان میں اس سونے کو تولا جا رہا ہے اس میں اگر اے سی کی ہوا پڑے گی تو وزن میں فرق آ جائے گا، لہٰذا اے سی کو بند کر دیا جاتا ہے، پنکھے کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا جنس کی کوالٹی ایسی ہے کہ بالکل ایسے ماحول میں اس کو تولا جائے جس میں ذرہ برابر چیز اوپر نیچے نہ ہو۔ یہ دقت کیوں ہے؟ یہ دقت اس لیے ہے کہ کوالٹی کے اندر وہ اہمیت پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ترازو بھی چینج ہو گیا اور ترازو کے سارے آداب اور رسومات کا خیال کیا جا رہا ہے۔ خوب، یہ ہم نے دیکھا ہے عرف عام میں یوں ہی ہوتا ہے، یعنی جیسا عمل ہوتا ہے ویسے اس کے لیے میزان کو معین کیا جاتا ہے۔ یہی بعینہ ہی قانون اس میزان کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر امیر المومنین میزان اعمال ہیں تو امیر المومنین ایسا ترازو ہے جو افراد کے اعمال کو دیکھ کر اس میزان کے اندر ان کو تولا جائے گا۔ کہ اگر عوام الناس ہو، محبت کرتے ہو، سالنگاری ہے، نجات ہے، بہشت ہے، مل جائے گی، لہذا جتنی بھی رجا اور امید کی روایات اور آیات ہیں کہ سالنگاری کے ساتھ ان کو گزار دو۔ کیوں؟ چونکہ کوالٹی میں اتنا دم نہیں ہے، لہذا ان کے ساتھ معاملہ بھی وہی کیا جاتا ہے، بڑھ جائیں، تھوڑا سا اوپر آ جائیں، محب سے بالاتر ہو کے آپ عالم بن جائیں۔ خوب، جیسے ہی عالم بنتے ہیں کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوب، آپ کے لیے میزان وہی ہے جو عوام الناس کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ امیر المومنین میزان ہیں، لیکن اس میزان کے اندر جیسے آپ کے اندر کوالٹی بڑھے گی ویسے اس میزان کا معیار بھی بڑھ جائے گا۔ لہذا اب جو روایات میں ملتا ہے کہ ممکن ہے محشر کے دن عامت الناس کے 70 گناہوں سے درگزر کیا جائے، در عین حال عالم کو ایک گناہ کی وجہ سے کئی سال کے لیے روک لیا جائے۔ کیوں؟ کہ چونکہ اب تمہاری کوالٹی میں اضافہ آ گیا، اس اضافے کی بنیاد پہ تمہارے لیے میزان چینج ہو گیا ہے۔ اس سے بالاتر اگر آپ شیعہ اہل بیت ہیں تو اس کا میزان کیا ہے؟ کہ اس کا میزان اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یعنی یہ جو کوالٹی آ رہی ہے عالم کے بعد شیعہ ہونا، یہ شیعہ ہونا کوالٹی میں اضافے کا باعث ہے۔ اور یہ ایک لفظ جو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں شیعہ ہیں، اس لفظ کی گہرائی میں ہم جاتے نہیں ہیں، ولی اگر حقیقت لفظ شیعہ اور تشیع کے اندر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم سے بالاتر ہے اور اس کے لیے میزان امیر المومنین بھی بالاتر ہے، جس میزان میں ترک اولا بھی اس شیعہ کو روک دیتا ہے اور ایسی سختیاں آتی ہیں جس کی انسان سوچ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں آیا ہے؟ کہ چونکہ عنوان بڑا آ گیا ہے، عنوان سے کوالٹی بڑھ گئی ہے، آپ کا تعلق شیعہ ہونے کی بنیاد پہ اہل بیت کے ساتھ برقرار ہوا ہے۔ تو شیعہ ہوتا کون ہے؟ کہ جو قدم با قدم، نعلم بالنعل، معصوم کے ساتھ ہم سنگ ہوتا ہے، ہم قدم ہوتا ہے۔ خوب، ادھر سے درجہ عصمت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہو اور ادھر سے اعمال کیا ہیں؟ کہ شیعہ کے لیے ترک اولا بھی گوارا نہیں ہے۔ خوب، اس کے لیے میزان کیا ہے؟ اس کا میزان وہی ہے جو آپ سونے کے لیے ترازو تلاش کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ظاہراً روایات کے یہ الفاظ ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ مقام مقرب بالاتر ہے، ابرار درجے کے اعتبار سے نیچے ہیں۔ وہ ایک حسنہ جو ابرار انجام دیتے ہیں، کہ چونکہ ابرار کا درجہ نیچے ہے اس لیے ان کے اندر میزان بھی پائنتر ہے، لہذا ان کے حسنات کو جب تولا جائے گا تو ان کے لیے حسنہ ہی شمار ہوگا، لہذا ان کو چھوٹ مل جائے گی۔ لیکن وہی حسنہ اگر مقربین سے سرزد ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حسنہ نہیں ہے،
یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ سیئہ ہے. اور اس میزان میں اگر آپ کو تولا جائے گا وہی حسنہ جو ابرار کے لیے وہی سیئہ بن جاتا ہے مقربین کے لیے. پھر اس کی مثال عرض کروں. دیکھیں آپ دو اگر شاگرد ہوں طالب علم، ایک کن ذہن ہو اور ایک فوق العادہ قسم کا ذہین ہو، اور دونوں آ کر ایک مکتب میں پڑھیں، پڑھنے کے بعد دونوں امتحان دیں، اور وہ جو فوق العادہ ذہین ہے وہ بھی امتحان دے کر 20 میں سے 18 نمبر لے، اور وہ جو بالکل کند ذہن ہے وہ بھی 20 میں 18 نمبر لے. وہ جو کند ذہن 18 نمبر لے رہا ہے اس کے گھر میں جشن ہے، عید ہے، خوشی ہے. ہاں جی، یعنی توقع نہیں تھی کہ 18 نمبر لے. اور وہی 18 نمبر جو اس کے گھر میں خوشی کا باعث ہے، اس فوق العادہ ذہین شخص کے گھر میں اگر وہی 18 نمبر ہوں تو وہاں پہ ماتم ہے. کیوں ماتم ہے بھائی؟ کا توقع آپ سے یہ نہیں تھی کہ آپ کے 2 نمبر کم ہوں. وہ نمبر تو ایک ہی نمبر ہے، وہی 18 نمبر ہیں. خوب اس کے لیے کیوں حسنہ ہے اور تمہارے لیے کیوں سیئہ ہے؟ کا درجات فرق کرتے ہیں، کوالٹی فرق کرتی ہے، صلاحیت فرق کرتی ہے. لہذا وہ جو شیعہ اہل بیت ہے اس سے توقع زیادہ ہے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سیئہ جو بھی انجام دیتا ہر ایک سے سیئہ ہے، لیکن کہا اگر ہمارا چاہنے والا اس کو انجام دیتا ہے ومن کا اسوأ، وہی سیئہ آپ سے بدترین شمار کیا جائے گا. اور حسن ہر ایک سے حسن ہوتا ہے، لیکن اگر شیعہ اہل بیت اس کو انجام دیتا ہے من کا احسن، چونکہ آپ کی نسبت اہل بیت سے. یہ ذہن میں رہے کہ عالم جو ایک کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لیبل بھی تشیع کا آتا ہے، اگر یہ معصیت انجام دیتا ہے تو اس کی معصیت باعث کیا بنتی ہے؟ کئی گنا اس کو عذاب ہوتا ہے. کئی گنا سے مراد یعنی البتہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کم کیا ہے تو سزا بڑھ جاتی ہے، نا، سزا نہیں بڑھتی ہے. وہ کوالٹی کی بنیاد پہ جب سیئہ انجام پاتا ہے تو اس کا پھر بوجھ بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا اگر عالم دین مکتب اہل بیت سے وابستہ ہو، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ سنگین کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر 3 عنصر موجود ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سنگینی ہے گناہ اس کو اٹھانا پڑے گی. پہلا کیا ہے کہ خود گناہ کیا ہے، گناہ کی خود ایک اپنی سنگینی ہے. 2، آپ نے لباس عالم پہنا ہوا ہے، اور لباس علماء پہن کر آپ نے جب کیا ہے تو فقط آپ نے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ صنف علماء کو بدنام کیا ہے. یہ گناہ الگ ہے. تیسرا کہ تم اہل بیت سے وابستہ ہو. اہل بیت سے وابستگی کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ سے گناہ سرزد ہو. اگر آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو یہ اہل بیت کے لیے بدنامی کا باعث ہے. آپ نے وہ مقام بھی پامال کیا ہے. 4، وہ کیا ہے کہ آپ کے گناہ کرنے سے عامت الناس کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے خدا کی معصیت کرنے کی. کہ ایک عالم دین جب گناہ کر رہا ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اتنا پڑھ کے یہ کر رہا ہے تو ہمارے لیے تو آسان ہے. لہذا بعض لوگ کہتے بھی ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، جب کوئی وہ گناہ کر رہے ہوں یا معصیت کر رہے ہوں تو ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی اگر یہ فلاں کو خدا نے بخش دیا تو ہم بھی نہیں پھنسیں گے. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے ایک کردار نے لوگوں کے اندر عقائد کی دنیا کو کمزور کر دیا ہے، سست کر دیا ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ میرے گناہ کا اثر فقط میری ذات تک وابستہ نہیں ہے. اگر عالم گناہ کرتا ہے تو نہ فقط یہ کہ اس نے حد کے حرمت کی ہے بلکہ صنف روحانیت کو بدنام کیا الگ، اہل بیت کو بدنام کیا الگ، اور لوگوں کے اندر سستی اور کاہلی کا سبب بنا. یہ 3 قسم کے جرائم ہیں جو ایک عالم کی معصیت سے وجود میں آتے ہیں. اس چیز کو تناظر میں رکھ کر اب آؤ اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کرو. جب درجات کی بات آئے گی تو کیا تم سے رویہ وہ نہیں ہوگا جو عامت الناس کے ساتھ ہے؟ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیز کو میزان میں تولا جائے گا. لہذا کیوں ہے روایت کے اندر کہ اگر جناب ابوذر کو جناب سلمان کے ایمان اور عقیدے کا پتہ چل جائے تو کیا کریں گے؟ لقتلہ. یہ درجات کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے درجہ بندی ہوتی ہے. اور معروف واقعہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کہ پیغمبر اسلام نے جناب ابوذر کو اور جناب سلمان کو
2 درہم دیے کہ یہ تمہارے ہیں، حلال ہیں، جاؤ خرچ کرو. جناب سلمان کو بھی دے دیے، جناب ابو ذر کو بھی دے دیے، اور آزاد چھوڑ دیا کہ یہ حلال ہیں، مباح ہیں تمہارے لیے، جاؤ جا کے کرو. شام کو آئے، پیغمبر اسلام نے ایک توا گرم کیا آگ کے اوپر، جلتے ہوئے توے پہ کہا کہ جوتے اتار کے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے بتاؤ کہ کہاں پہ خرچ کیا ہے. وہ ملتا ہے تاریخ کے اندر. یہ جناب ابو ذر جب کھڑے ہوئے ننگے پاؤں توے کے اوپر اور بتاتے بتاتے کہ یہ خریدا، یہ خریدا، یہ خریدا، یہ خریدا، تب تک پاؤں جل گئے. باری آئی جناب سلمان کی، وہ کہا آپ بھی کھڑے ہوں. وہ ادھر سے چڑھے، کہا صدقہ دیا اور اتر گئے. دیکھیں یہ وابستگی مال کی انسان کو زمین گیر کر دیتی ہے. عقل مند ہمیشہ وہی ہوتا ہے اتنا بوجھ اٹھایا جس کو برداشت کر سکتا ہے. وہ کیوں اتنا لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہو کہ کل کو قیامت کے دن ان کی وجہ سے تم کھڑے رہو. خصوصاً یہ مالی مسائل، حقوق الناس کے مسائل. ممکن ہے نماز شب کا بھی پابند ہو، مصحبات کا بھی پابند ہو، کار خیر کا بھی پابند ہو، لیکن وہاں پہ حقوق الناس کی دنیا میں خود اپنے آپ کو معطل کر رہا ہو. چونکہ آسان نہیں ہے، آپ کے لیے جو میزان ہے وہ فرق کرتا ہے. بس میزان ہر ایک کے اعمال کو دیکھ کر میزان کو معین کیا جائے گا. اگر عامت الناس ہیں وہ بڑی آسانی سے گزر جائیں گے، اور ہے بھی صحیح. معاشر کے اندر جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے میزان میں کیا سالنگاری ہے، نکال دیے جاؤ. کیوں؟ چونکہ کوالٹی میں اتنا دم نہیں ہے. لیکن کہا وہ جو مکتب اہل بیت کا لیبل لگا کر اپنے آپ کو مکتب سے وابستہ کرتا ہے بنام عالم کا، تم رک جاؤ، تمہارا حساب و کتاب بڑی دقت کے ساتھ ہوگا. مرحوم آغا بروجردی کے لیے ہے، اگر اشتباہ نہ کروں، خواب دیکھا انہوں نے کہ عالم محشر ہے، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک لائن ہے جو بڑی جلدی کے ساتھ گزر رہی ہے اور کوئی اتنا زیادہ ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا دقت کے ساتھ. اور جس لائن میں یہ تھے وہ بڑی لمبی تھی. تو کہا کہ چلے جائیں وہاں پہ اور جلدی جان چھڑائیں یہاں سے. کون کس کے اندر سکت ہے کہ اس عالم محشر میں، اور وہ جو خصوصیات روایات میں جو بیان ہوئی، وہ کون کھڑا ہوگا. کہتے ہیں جیسے ہی وہ گئے اس لائن میں لگنے کے لیے تو ملائکہ نے اٹھا کے باہر نکال دیا. اور بعض تعبیروں کے مطابق کہ یہ ان لوگوں کی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے تھے، گریا کرتے تھے اور چاہنے والے تھے امام حسین علیہ السلام کے، مگر آپ نے زندگی میں امام حسین علیہ السلام کی کوئی عزاداری برپا کی ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہو. یا بعض تعبیروں کے مطابق امام عصر علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے آ کے پکڑ لیا کہ وہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں لیکن آپ میرے مکتب سے وابستہ تھے، آپ کا حساب کتاب ادھر ہے. کہتے ہیں جب اٹھے تو اس سے پہلے انہوں نے کبھی مجلس امام حسین برپا نہیں کی تھی، مصائب نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا کہ ہر بدھ کے دن جب درس پڑھا دیتے تھے تو پھر تھوڑا سا ذکر مصیبت امام حسین علیہ السلام بیان کرتے تاکہ اپنے آپ کو عزاداران امام حسین علیہ السلام میں قرار دیں. البتہ معلوم ہے خوب ایک ایسا فقیہ اور ایک ایسا مرجع کہ جس کے اندر تمام اعتبار سے اتنی دقت ہے، اتنی دینداری ہے، لیکن روک لیا جائے گا. کیوں؟ کہا کہ تمہاری کوالٹی میں اضافہ ہے، کوالٹی برتر ہے. جب کوالٹی بڑھتی ہے میزان چینج ہو جاتا ہے. لہذا انسان بھی اگر اس دنیا کے اندر آ کر اپنے آپ کو کمالات کی منزل کی طرف گامزن کر رہا ہے تو کمالات اعمال کے سائے میں وجود میں آتے ہیں. اعمال کے سائے میں انسان کی قدر و قیمت بڑھتی ہے. جیسے جیسے قدر و قیمت بڑھے گی ویسے ویسے میزان چینج ہوتا جائے گا. بس ہر ایک کا ترازو ایک جیسا نہیں ہے، یعنی ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا، بلکہ ہر شخص کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے کمالات کے درجات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے میزان کو مقرر کیا جائے گا. خوب اگر یہ ہے اور اس میزان سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، من الآدم الی یوم القیامہ جتنی بھی بشریت ہے سب کو اسی میزان میں تولا جائے گا. وہ دیکھا جائے گا کس درجے کا ہے، اسی درجے کے اعتبار سے اس کے میزان کو مقرر کیا جائے گا. خوب اس قانون کے سائے میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے ہیں دنیا میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی آئی ہے اسی عالم دنیا میں، اور اسی قانون کے سائے میں اپنے آپ کو آگے منزل کمال کی طرف بڑھانا چاہیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے، اور اسی اعتبار سے میزان چینج ہوتا جائے گا.
یہ تھا حسنات اور راہ کمال کی طرف. راہ انحطاط میں کیا ہے؟ راہ انحطاط بھی یہی ہے کہ پہلا درجہ انحطاط کا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک انسان آلودہ نہیں ہوتا اور گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا، رحمت الہی کے سارے دروازے اس پہ کھلے ہوتے ہیں. جیسے ایک گناہ کرتا ہے ویسے ایک دروازہ رحمت کا بند ہو جاتا ہے. البتہ عالم دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے فرصت دی ہے کہ جن دروازوں کو باب رحمت کو بند کرتے ہو، توبہ کے ذریعے، شفاعت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، احسان خلق کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے ان دروازوں کو پھر سے اپنے اوپر کھول لیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جس بھی گناہ کو انجام دیا جائے، گناہ کے تناسب سے ایک باب رحمت بند ہو جاتا ہے انسان پہ. توفیقات ہیں کبھی انسان کو نہیں ہوتی، خوب سارا دن اعمال میں رہتا ہے، کبھی کبھی غفلت کے نتیجے میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس غلطی کے سائے میں نماز شب کے لیے نہیں اٹھ پاتا. الارم بھی بج رہا ہوتا ہے، نیت بھی کی ہوتی ہے، نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ توفیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یقین جان لیں کہ خدا عالم نے جو قوانین ذکر کیے انہی قانون کے سائے میں یہ باب رحمت کیوں بند ہوا ہے. یقیناً میں نے دن بھر میں کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے جس عمل کے سائے میں یہ باب رحمت مجھ پہ بند ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ جو باب رحمت بند ہوا ہے اس کو خالق کائنات نے فرصت دی ہے کہ اپنے اوپر کھول سکتے ہو. اگر اس گناہ کے ذریعے باب رحمت بند ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان پھر کیا کرتا ہے کہ گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے. البتہ گناہ کی نوعیت چونکہ فرق کرتی ہے، بس اوقات ہے کہ ممکن ہے کہ انسان اٹھ بھی جائے، نماز شب بھی پڑھے، لیکن نماز شب پڑھتے ہوئے اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی. اس کا مطلب تھا کہ گناہ اتنا کم تھا کہ اٹھ بھی کھڑے ہوئے، نماز شب پہ آ بھی گئے، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن وہ جو لذت ہونی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ یہ لذت کا آنا، ہم کلام ہونا محبوب سے، اس کے لیے ایک رحمت کا دروازہ ہے جو خالق کائنات اپنے خاص بندوں پہ کھولتا ہے. خوب ہم دن بھر میں جو کام ایسے انجام دیتے ہیں ان کاموں کی وجہ سے وہ لذت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. خوب اس لذت کے دروازے کو کھولنے کے لیے کیا کرو؟ وہ پیغمبر اسلام جو معصوم ہیں اور سید الانبیاء ہیں، وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ہماری زندگی میں استغفار کہاں پہ ہے؟ کہ اگر لذت چاہتے ہو کہ آپ کو عبادت میں لذت آئے، وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آئیں کہ وہ دروازے رحمت کے اپنے اوپر بند نہیں کریں. دوسرا مرحلہ انحطاط کا کیا ہوتا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، توبہ اور ندامت اور پشیمانی کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، جبران بھی نہیں کرتا ہے، استغفار بھی نہیں کرتا ہے. خوب ایک گناہ کے ذریعے ایک دروازہ بند ہوا، اور یہ دروازہ بند ہوتے 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 کہاں تک لے کے گیا اس انسان کو کہ ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ یہ تکذیب آیات الہی پہ پہنچ جاتا ہے. خالق کائنات سورہ مبارکہ روم میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 10، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر انجام کیا ہوا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے سو پر سو، سیاح پر سیاح، برائی پہ برائی، گناہ پہ گناہ اپنی زندگی میں جمع کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، خدا کے انکار پہ منجر ہو گیا، تکذیب آیات الہی. اور یہ تکذیب آیات الہی پھر زینہ ہے خود تکذیب وحدانیت کا. خوب ایک دن پھر کیا کہتا ہے؟ خدا کیا؟ کس نے دیکھا ہے خدا؟ کوئی قیامت سے ڈراتا ہے؟ آپ نے دیکھی ہے قیامت؟ کیا ہوگا؟ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کی گفتگو یہ بتاتی ہے کہ پیچھے گناہوں کا انبار ہے، جن گناہوں نے ان کے باب رحمت کے سارے دروازے بند کیے ہیں، اور گناہوں پہ گناہوں کا انبار لگاتے لگاتے کہاں تک جا پہنچا ہے؟ آیات الہی کی تکذیب پہ اتر آتا ہے. مگر یہ لوگ جتنے تھے پیغمبر اسلام کے سارے چاہنے والے تھے. کیا ہوا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد جو سب سے بڑی اللہ کی نشانی تھی، آیت اللہ العظمیٰ یا آیت اللہ الکبریٰ، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین کی ذات، کیا ہوا کہ چند لمحوں میں آ کے ان آیات خدا کی تکذیب کرنا شروع کر دی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام ایک دن میں ہوا ہے؟
یہ کام تدریجاً وقوع پذیر ہوا ہے. وہ 23 سالہ زندگی پیغمبر اسلام کی اور وہ 10 سالہ زندگی خصوصاً مدینہ کی سرزمین پہ ان منافقین نے لمحہ بلمحہ پیغمبر اسلام کی مخالفت کی، گناہ پہ گناہوں کا انبار لگاتے رہے، اور وہ گناہ جب اتنے جمع ہوتے رہے آخر میں اس نتیجے پہ جا پہنچے اور اس مقام پہ جا پہنچے کہ آیات الہی کی تکذیب کرنا شروع کر دی. فقط تکذیب نہیں، تکذیب سے آگے پھر کیا ہے؟ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. نہ فقط یہ کہ تکذیب کرتے تھے، تکذیب کے بعد استہزاء کرتے تھے آیات الہی کا. آپ نے دیکھا ہے خداوند عالم حاکم شام کے عذاب میں اضافہ کرے کہ یہ ملعون فقط تکذیب آیات الہی تک منحصر نہیں رہا، بلکہ سیدہ اور امیر المومنین کا استہزاء اور مذاق اڑایا کرتا تھا. ایک سبزی تھی کھانوں میں جو سیدہ کو بہت پسند تھی، اور اس نے سیدہ کے استہزاء میں اس سبزی کا نام رکھ دیا کہ یہ احمق لوگ کھاتے ہیں، اور مملکت اسلامی میں اس کو رائج کر دیا. آغا یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام ایک دن میں ہوتا ہے. ایک دن گناہ، ایک باب رحمت کا بند ہوتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ جب انسان کے اوپر آتے ہیں تو پھر تکذیب آیات الہی تک پہنچ جاتا ہے. اور چہ بسا کہ آغا یہ ہماری بز میں بھی ہوتا ہے. یہ لج پنا، لجوج بن جانا، تکبر یا استکبار یا غرور کے جھانسے میں انسان اپنے آپ کو جب بہت زیادہ دیکھتا ہے کہ میں ہی بہت بڑا عالم ہوں، میں ہی بہت بڑا متقی ہوں میرے مقابلے میں، اور پھر ہم یہ اپنی زبان سے یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ بات وہ ہے کہ جس پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر معصوم بھی آ کے کہے تو میں نہیں مانوں گا. کہتے ہیں خصم سے جب مباحثہ کرتے ہیں تو اس مباحثے کے نتیجے میں ہم یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں لاشعوری میں. یہ کیا ہے؟ تکذیب آیات الہی ہیں. اور اس تکذیب کے پیچھے کیا ہے؟ ایک تکبر، ایک ہوائے نفس اور خواہشات نفس تھی. زندگی بھر ہم نے ان کی پیروی کی، اور ان گناہوں نے ہمارے اندر جو ہماری کیفیت پیدا کی وہ یہ تھا کہ ہم تکذیب آیات الہی پہ اتر آئے. لہذا انسان کو لمحہ بلمحہ اپنے اوپر یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم تربیت کی دنیا میں، کمالات کی دنیا میں کہاں جا رہے ہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میں کمالات کی دنیا کی طرف جا رہا ہوں، لیکن وہ کمالات نہیں بلکہ انحطاط کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور دن بدن آیات الہی کی تکذیب کرتے 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 پھر کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا مرحلہ ہے کہ بس ایک گناہ سے ایک باب رحمت بند کرتا ہے اپنے اوپر، اور پھر گناہوں پہ گناہوں کا جب انبار لگاتا ہے اور ایک دن تکذیب آیات الہی پہ اتر آتا ہے. یہاں تک اس کا کام رکتا نہیں ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ اس مرحلے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تکذیب آیات الہی کے بعد اپنے آپ کو اس مرحلے پہ پہنچا دیتا ہے کہ خالق کائنات ان کے لیے فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. خوب تکذیب کے بعد دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اور جب دلوں پہ مہر لگتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں آقا، دل کا کام ہوتا ہے ہمیشہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا. جس طرح کہ کل والے مباحثے میں بھی عرض کیا تھا، یہ کیفیت ہوتی ہے دل کی، یعنی ہوتا بھی ہے. آپ کبھی کبھی کہتے نہیں ہیں کہ کوئی چیز آتی ہے تو کہتے ہیں یہ دل نہیں مانتا ہے. بس اوقات بڑے براہین استدلال طرف پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں آقا ٹھیک ہے آپ کی باتیں علمی ہیں لیکن دل نہیں مان رہا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی دل میں ایک ایسی نورانیت ہے جو آپ کو آگاہ کر رہی ہے کہ ممکن ہے آپ کے پاس ابھی جواب نہ ہو اور وہ آپ کو مغالطات کے ذریعے قانے بھی کر رہا ہو، لیکن خدا نے آپ کو ایک پاکیزہ دل دیا ہوا ہے، اور اس دل کی یہ آواز آتی ہے کہ آقا دل نہیں مان رہا ہے. البتہ کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے. یہ دل کا کام ہے نورانیت اور تشخیص دینا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر تکذیب آیات الہی کے بعد یہ دل اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ اس پہ مہر لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے کام چھوٹتا نہیں ہے نا، یہ کہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، پھر یہ کام کرتا ہے اور کام الٹا کرتا ہے. چونکہ کام قلب کا معنی کیا ہے؟ تبدیلی. وہ تبدیلی کبھی کیا ہوتی ہے؟ مثبت اور کبھی منفی. وہ مثبت تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کو آپ نے پاک و پاکیزہ رکھا ہو تو حق کو باطل سے جدا کر لیتا ہے، نورانیت ابھی باقی ہے، لہذا مغالطات کے جھانسے میں جلدی سے آتا نہیں ہے. لیکن اگر مہر لگ جائے تکذیب آیات الہی کے بعد تو پھر یہ کام کرے گا، لیکن کام کیا کرے گا؟ الٹا کرے گا. الٹا کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو برائی اچھی لگے گی، باطل حق لگے گا، سیاح ہنسنا لگے گا.
یہ جو سیاح ہے اور یہ حسنہ اس کو نظر آ رہا ہے، کیوں کہ یہ قلب کی کیفیت ہے۔ وہ ختم کے بعد انسان یہاں تک آ پہنچتا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 176 خالق کائنات کا ارشاد ہے، کس کے لیے؟ البتہ شان نزول اس کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں موجود بلعم باورا کا ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کیا ہوا ہے؟ دن بدن پس ہوتا جا رہا ہے۔ خلود در ارض یعنی دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ یہ دن بدن نیچے کیوں جا رہا ہے؟ کبھی دیکھا ہے وہ کیوں ہے دن بدن نیچے جا رہا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے واقعے کا، وہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جا کے بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ایک دن ایسا نہیں تھا کہ آج ہی اس سے کہا گیا اور اس کو دعوت دی گئی ہو کہ آج آپ حضرت موسیٰ کے خلاف جا کے بد دعا کریں اور خدا اس کو دنیا سے اٹھا لے اور ہم بالکل آزاد ہو جائیں۔ نا، پیچھے ایک سلسلہ تھا اور قرآن نے ذکر کیا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، دن بدن پس سے پستر ہوتا جا رہا ہے۔ سوال، کیوں خالق کائنات پس سے پستر ہوتا جا رہا ہے؟ جواب، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، سبب کیا تھا؟ علت کیا تھی؟ وہ وجہ کیا تھی؟ کہ ہمیشہ یہ خواہشات پہ چلتا تھا، خواہشات کو دین بنایا ہوا تھا اس نے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو دینی رنگ دیا ہوا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ انسان خالص دین کو سمجھے اور پھر اس دین پہ پابند رہے، آسان نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے وجود کے اندر جا کر ٹٹولیں کہ چہ بسا اگر خالق کائنات کی طرف سے یہ توفیق آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی ہیں ہماری اپنی ذاتی خواہشات ہیں جن کو ہم نے دین کا رنگ دیا ہوا ہے۔ دین نہیں ہے، ذاتی سلیقہ ہے، ذاتی سلیقے کو دین سمجھتے ہیں۔ مثلا فرض کریں، میں اپنی مثال دوں، دوسروں سے فعلاً سروکار نہیں رہے، اور غرض بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو منزل کمال کی طرف لے کے جائے۔ دیکھیں، بیت المال ہے، وہ بیت المال کا ایک حدث ہے، وہ بیت المال حق مسلم معصوم کا۔ میں بیت المال کو معصوم کی نیابت میں لے لیتا ہوں، لینے کے بعد ایک ایسی جگہ مصرف کرتا ہوں جہاں پہ میری خواہش ہوتی ہے، اور اسی خواہش کو دینی رنگ دیتا ہوں، کہتا ہوں اس سے بڑھ کر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ سوال، اگر اسی وقت امام معصوم ظہور کریں اور آ کے مطالبہ کریں بھئی یہ جو تم نے یہاں پہ خرچ کیا ہے میں راضی نہیں ہوں، کیا کریں گے؟ وہ مال تو اس کا ہے، اس کی رضایت سے انجام پائے یا نہیں؟ وہ آپ نے جس کو دیا ہے یا جہاں پہ خرچ کیا ہے یہ استحقاق تھا یا آپ کی ذاتی خواہش تھی؟ ہم اپنی ذاتی خواہشوں کو دین کا رنگ دے کر کام انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں، یہ وہ لگی لپٹی نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے۔ جب معصوم کے پاس بیت المال ہوتا تھا، معصوم نے بیت المال کے لیے شرائط رکھی تھی کہ اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، اس کے اندر یہ ہو، اس کے اندر یہ ہو، اس کے اندر یہ شرائط ہو تب دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام جو تقسیم کرتے تھے سارے شیعوں میں تقسیم کرتے تھے، یا امام صادق علیہ السلام جب عزوقہ جا کے تقسیم کرتے تھے کس کو دیتے تھے؟ شرائط ہوتی تھی کہ یہ نماز شب کا پابند ہو، یہ طالب علم ہو، یہ فقہ و اصول پڑھتا ہو، نہ جانے کیا کیا پڑھتا ہو۔ یہ جو اتنی زیادہ شرائط سخت رکھتے ہو، یہ دین ہے یا خواہشات ہیں؟ میرے مباحثے میں آؤ گے تو مستحق ہو، ہم دیں گے، فلاں کے مباحثے میں چلے گا نہیں اب تو نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ باپ کا مال ہے۔ دینی رنگ دے کر اپنی خواہشات کو دین بناتے ہیں اور پھر اسی پہ پابند رہتے ہیں ایک زمانے تک۔ خالق کی کائنات فرماتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اولاً دین کی پابندی نہیں ہے، اور ثانیاً اگر تھوڑا بہت ہم ظاہر کا خیال کریں تو دین پر عمل کرنے میں ہمیں لذت نہیں آتی ہے۔ لذت کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ پہلے کچھ مقدمات انجام دی ہیں جس بنیاد پہ دین پہ عمل کرتے ہوئے لذت نہیں ہوتی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وجہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کا پیرو۔ یہ خواہشات اس کو اتنا زیادہ انحطاط کی طرف لے جاتی ہیں کہ انہی خواہشات کو اپنا دین سمجھتا ہے، اور دین سمجھنے کے بعد ان پہ
عمل پیرا ہوتا ہے ایک زندگی بھر، اور چہ بسا کہ جب سر دیوار سے ٹکراتا ہے اور اسرائیل سامنے آتے ہیں تب پردے کھلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا تھا۔ وہ ابھی سے اپنی زندگی کے اندر اتنی بصیرت پیدا کریں کہ جس بصیرت کے سائے میں دین کی حقیقت کما حق کو ہمارے لیے معلوم ہو، اور پھر اس دین پہ عمل کریں، لذت محسوس ہوتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اپنے غلام کو ایک اچھا کام دیکھتے ہوئے اتنی لذت محسوس کر رہے تھے جس کی حد نہیں ہے۔ کھانا دیا امام مجتبیٰ نے اپنے غلام کو، اور دیکھا کہ ایک جانور آیا ہوا ہے اور وہ غلام اس بھوکے جانور کو دیکھ کے اپنا کھانا اس کو دیے جا رہا ہے، اور امام لذت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ تربیت یافتہ ہے نا امام حسن مجتبیٰ کا، اور وہ جب دین پہ پابند رہ کے ایثار کر رہا ہے، اور وہ جس کی تربیت میں وہ آ کر وہ سلجھا ہے، اس کے عمل کو دیکھ کے امام محظوظ ہو رہے ہیں۔ اور محظوظ ہونے کے بعد فقط یہ نہیں کہا کہ نہ فقط اس کے عمل سے مجھے لذت آ رہی ہے، اس لذت کے سائے میں جو کچھ تھا دے دیا، کہ میں نے رائے خدا میں آزاد بھی کر دیا، وہ باغ مدینے میں جو بہت بڑا ہے، بہت قیمتی ہے، وہ بھی آپ کے نام اور آپ کو رائے خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ سیرت ہمارے لیے کیوں بیان نہیں ہوتی؟ یہ فقط ممبروں پہ سیرت بیان کر کے نعرہ لگوانا ہے، یا نہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے؟ آیا ہماری زندگیوں میں ایسا ہے کہ ایک طالب علم نے دین کی ایک مشکل حل کی ہوئی ہو اور ہمیں دیکھ کر لذت محسوس ہوئی ہو، اور پھر ہم نے اس کی اعانت اور مدد کی ہو اور اس کا ہاتھ تھاما ہو کہ نہیں بھائی الحمدللہ آپ نے دین کو سمجھا، دین کی خدمت کی، ہمیں بہت خوشی ہوئی، اگر آپ کی کوئی مشکل ہے ہم حل کر سکتے ہیں؟ کرتے ہیں ایسا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہم خواہشات کو دین بناتے ہیں، دین پہ پابند نہیں رہتے، خواہشات کو دین بنا کے اس پہ پابند رہتے ہیں۔ پھر قانون کیا ہے؟ قانون خدا کا ایک ہی ہے، اخلد الی الارض، دن بدن انحطاط کا شکار ہو۔ بعد میں پھر کیا ہے؟ اور اس سے مرحلہ پائن تر بدترین مرحلہ کا، جب خواہشات کے پابند رہو گے تو ہوگا کیا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ قرآن فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کون ہے کہ جو گناہوں پہ آیا، گناہوں کا انبار لگاتا رہا، تکذیب کی منزل پہ آیا، تکذیب سے گر کر کہاں پہنچا ہے؟ دلوں پہ مہر لگ گئی۔ دلوں پہ مہر لگنے کے بعد ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اب یہ حیوان مجسم ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، خوب اس کی مثال کلب کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ حالت اب یہ ہو گئی ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا خوب دین کے اندر اگر کوئی کام کر رہا ہو دینی، تو بعض لوگوں سے جب برداشت نہیں ہوتا ہے تو پھر آبرو ریزی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی۔ فلاں صاحب جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ برداشت نہیں ہوتا پھر انسان سے۔ بس اس سیرت کے باب میں حضرت آدم علیہ السلام ان قوانین کے سائے میں خود بھی آگے بڑھیں گے اور اپنی نسل کو بھی آگے لے کے بڑھیں گے۔ یہ وہ قوانین ہیں کہ جن سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ میزان کی دنیا ہو وہ الگ ہے، انحطاط کی دنیا وہ الگ ہے، ہر ایک کے اندر درجہ بندی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ رات کو سوئے صبح اٹھے عصمت کے درجے پہ فائز ہو جائے، اور یوں بھی نہیں ہے کہ ساری زندگی زحمت کرتا رہے دین پہ اور کوئی درجہ اس کو نہ ملے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور یوں نہیں ہے کہ ایک دن اٹھے اور اولئک کالانعام ہو جائے اور ایک دن بل ہم اضل، نہ، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ انسان، چونکہ خدا نے حرکت تدریجی رکھی ہے انسان کے اندر، اور یہ حرکت تدریجی یہ وہ سیرت ہے انبیاء کی کہ جس میں تمام انبیاء پابند تھے، تمام انبیاء نے اسی قانون پہ عمل کیا ہے۔ اسی لیے آغا جواد ملکی تبریزی ہمیشہ کتاب المراقبات میں اشارہ کرتے تھے، اور بعض میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ انسان دو چیزوں پہ پابند رہے، کبھی بھی انحطاط کا شکار نہیں ہوگا۔ کیا؟ گناہ سے پہلے، گناہ سرزد ہونے سے پہلے قرآن سے اس طرح منسلک رہو کہ آیات انذار اور آیات تخفیف ہمیشہ پڑھتے رہو۔ اس کا سبب کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ نہیں کرو گے۔ کیوں بار بار آیات انذار پڑھو؟ کہ کبھی اپنے دامن کو آلودہ نہ کر بیٹھو۔ دو، خدا نہ خاصا جہالت کے سائے میں، ابلیس کے سائے میں، شیطنت کے سائے میں، شہوت کے غلبے میں، غفلت کے سائے میں، وہ بالآخر اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس سے بدتر مرحلے میں داخل نہیں ہو،
نا امیدی کا شکار نہ ہو. پھر کیا کرو کہ پھر آیات رجا کی کثرت سے تلاوت کرو. یہ آیات رجا کیا کریں گی؟ آپ کے اندر سے وہ جو مایوسی، کفر اور گناہ ہے اس کو انسان سے دور کر دے گا. خوب اگر اس میزان میں آ کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ انسان کبھی بھی اپنے دامن کو آلودہ کرے. اور یہ قانون ہے بشریت کا. کمالات کی طرف اگر جانا ہے، اسی قانون میں سائے میں آپ کو جانا ہے. یہاں سے عباس کا رخ ہمارا انہی قوانین کے سائے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا خود بھی عمل کریں گے اور اپنی نسل کی تربیت بھی اسی سائے میں کریں گے. اور سیرت بھی یہی ہے، یعنی قوانین کے سائے پہ انحطاط بھی ہیں اور قوانین کے سائے میں کمالات کی دنیا بھی ہے. اب یہاں سے رخ باس کا یہ مڑ جائے گا کہ حضرت آدم اور حوا نے انہی قوانین الہی کے سائے میں خود بھی اپنی زندگی کو استوار کیا اور اپنی نسل کے لیے بھی یہی راستہ عملی طور پر پیش کیا. یہیں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وجود میں آتی ہے. اولاد پھر کیا کرتی ہے؟ ایک طرف جناب حابیل علیہ السلام ہے اور دوسری طرف قابیل ہے. دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد کس کو دیکھا ہے؟ فقط اپنے ماں باپ کو. اس سے علاوہ کوئی اور چیز ان کے سامنے نہیں تھی. اور یہ معاون اور مددگار بھی ہیں اپنے والدین کی نسبت. وہ کیا کریں گے؟ والدین کا ہاتھ بٹائیں گے دنیاوی امور میں، اور ان دنیاوی امور میں ہاتھ بٹانے کے بعد آہستہ آہستہ کمالات کی طرف بڑھیں گے. اور وہ کمالات کیا ہیں؟ تقسیم کار. تقسیم کار کیا ہے؟ کہ سارے کام آپ ایک ساتھ انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر کاموں کو بانٹ لیں، تقسیم کر لیں. ایک کام یہ انجام دے، دوسرا کام وہ انجام دے. اگر آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں سارے کام آپ خود بیٹھ کر کریں، نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر تقاضا کیا ہے؟ اجتماعی مخلوق کا کہ کاموں کو آپس میں بانٹ لیں، جس کے اندر جو صلاحیت ہے اسی کو انجام دینا شروع کر دے. خوب حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل نے کام تقسیم کر لیے. والدین کا ہاتھ بٹایا، کچھ کام قابیل کے ذمے اور کچھ کام حابیل علیہ السلام کے ذمے. اب وہ تقسیم کار کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض ہوگا کہ کام انہوں نے کس طرح سے آپس میں تقسیم کیے اور ان کاموں کے سائے میں کس طرح اپنے آپ کو منزل کمال کی طرف انہوں نے بڑھایا. والحمدللہ رب العالمین.